اہل حدیث سب حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جیسے کہ کھڑے ہو کر ٹوائلٹ کرنا، بچہ گود میں لے کر نماز پڑھنا ایٹسٹرا۔ اہل حدیث سب حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جن پر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر وہ عمل آپ کے ساتھ خاص ہے تو اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اگر وہ عمل منسوخ ہے تو اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اور اگر وہ عمل کسی وجہ سے ہے تو اس وجہ کے ساتھ اگر وہ جڑا ہوا ہے ہم اس وجہ کے وقت میں وہ عمل کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں پر گندگی تھی، آپ نے کھڑے ہو کر وہاں پر حاجت سے فراغت حاصل کی، پیشاب کیا۔ اب وہاں پر اگر ہم ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہم بیٹھ نہ سکتے ہوں، وہاں گندگی پھیلی ہوئی، بیٹھیں گے تو کپڑے خراب ہوں گے یا وہ ہمارے اوپر ہی پیشاب اڑے گا۔ اگر ایسی جگہ ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی کہ وہاں ایسا کیا جائے، وہ وہاں کے لیے سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو عمل جیسی حالت میں جس جگہ کرنا چاہیے ویسا ہی کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی عید کی نماز کے لیے احرام باندھ کے آ رہا ہے یہاں پر، چلے گا؟ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہنتے تھے نا عید الاضحیٰ میں، تو یہاں پہ عید کی نماز میں احرام باندھ کے آئے گا، چلے گا؟ یہاں کے لیے نہیں، وہ کہاں کے لیے ہے؟ وہاں کے لیے۔ تو جو عمل جس جگہ کے لیے، جس سبب سے، جس وقت میں جس طرح کرنا چاہیے ویسا کرنا سنت ہے۔ یہ نہیں کہ بس ثابت ہو گیا اس کو ہر جگہ کرتے چھوٹ رہا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جگہ جیسی ہے ویسا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ گود میں لے کر نماز پڑھا، آج بھی ہمارے نزدیک یہ عمل سنت ہے، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں ایسا کیا؟ نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کو ضرورت ہے واقعی بچہ لے کر اس کو نماز پڑھنا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، سنبھالنے والا نہیں ہے، ایسے وقت میں وہ لے سکتا ہے اس کو۔ کوئی عالم ہے اگر لوگوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے وہ لے کے پڑھ سکتا ہے، کوئی آدمی وہ چاہتا ہے لے کے پڑھ سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کو؟ لیکن کیا سارے صحابہ بچے گود میں لے کے پڑھتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی 5 وقت کی نماز میں بچہ گود میں لے کے پڑھتے تھے؟ تو اس طرح سے کیا اور نہیں کیا اگر دونوں ملتا ہے تو ہم دونوں کرتے ہیں۔ یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے کہ کیا بھی نہیں بھی کیا، ہمیشہ کیا، زیادہ کیا، کم کیا، جو تناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں باقی ہے اس تناسب سے، اس اعتبار سے عمل کرنا سنت ہوا۔ ایز اے ہول دیکھنا چاہیے، کہیں سے بھی کچھ لے کے بھاگ رہا، ٹھہر ذرا، پورا دیکھ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ حجت کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب کوئی آدمی کہتا ٹھیک ہے اہل حدیث ایسا نہیں کرتے، ہم بولے ٹھیک ہے ہم اہل حدیث سے ہم لوگ بگڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے تو اچھا ہے نا، تو نبی کو مانتا ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا، تو کیوں نہیں کرتا ہے؟ حدیث میں ہے نا، ہمارے امام ایسا بولتے ہیں، ہمارے مولانا ایسا بولتے ہیں، ہمارے عالم صاحب ایسا بولتے ہیں۔ اچھا اب تو نبی کا ماننے والا، ہم نہیں ہوئے، ہم نہیں ہوئے، تو کیسا ہوا پھر؟ تو کس کی وجہ سے چھوڑ رہا اس کو؟ چلو ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانتے حدیث کو، ساری حدیثوں کو نہیں مانتے، چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا تیرا گمان ہے تو مانتا کیا؟ تو کیوں نہیں مانتا پھر؟ بہت سارے لوگ اس طرح سے حجت بازی کرتے ہیں، حدیث کھیل تماشا نہیں ہے بھائی۔ تم ہم کوئی حدیث منواؤ، تم اہل حدیث نام رکھے نا اپنا، اب تم کو ساری حدیث ماننی پڑے گی۔ تو مسلمان ہے، تجھ کو اسلام ماننا نہیں پڑے گا؟ پھر تو کیوں نہیں مانتا نبی کی؟ ہم کو منوانا چاہ رہا ہے، کیا تیرے لیے نبی کی بات نہیں ہے؟ تیرے لیے بھی تو ہے، تو اپنے آپ کو کیسا چھٹا رہا ہے؟ بولے نہیں ہم تو مقلد ہیں، ہم تو امام کو مانتے ہیں نا۔ اچھا یعنی تو امام کو ماننے کا مطلب نبی کو نہیں مانتا ہے؟ امام بولے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی حدیث، تو امام کی کون سی کتاب پڑھا تو؟ تیرے کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے سمجھا ہم کو، چلو حدیث سے مشکل بھی رہتی، امام کی باتیں سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے کون سی کتاب میں امام کی بات تیرے کو سمجھ میں آئی؟ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب پڑھا تو، ان سے ملاقات کیا جا کے ہجرت کر کے، کیا تیرے کو کیسا معلوم پڑا امام صاحب نے کیا بولے؟ بولے نہیں ان سے ہوتے آیا، تو حدیث بھی تو ہوتے آئی نا۔ اور ان کی ہر بات سمجھتی، اتنا آسان بولتے وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مشکل بولتے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کون زیادہ آسانی پیدا کیا ہے؟ یعنی کس نے زیادہ رحم کیا امت کے اوپر؟ کون زیادہ سمجھنے کے لیے آسان ہے؟ یعنی امام کی سب باتیں سمجھتی اور نبی کی کوئی بات سمجھتی نہیں، یعنی کیا ہے؟ نبی نے مشکل کر کے یہ سب، یہ کیا گارنٹی امام کی سب باتیں سمجھتی ہے؟ ذرا ہم کو سمجھا کے بتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی امام پورا وضو کا طریقہ ہم کو بتا ایک ساتھ، ایک روایت میں امام سے، میں نبی سے بتاتا ہوں تیرے کو، جتنا نبی سے میں بتاتا ہوں ایک حدیث میں اتنا ایک روایت میں امام سے بتا سکتا، پھر کیا آسان ہے؟ یہ ہم مانتے ہیں کہ اماموں نے خدمت کی دین کی، بہت سارے نئے مسائل میں فتوی دیے، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تو نبی کو چھوڑنے کا بہانہ امام کو بنائے؟ کیا امام نے بولے
میرا نام لے کے نبی کو چھوڑو، نبی کی بات چھوڑو، نہیں بولا. انہوں نے کہا میری بات اگر حدیث سے ٹکرائے، نبی کی بات سے ٹکرائے، دیوار پہ دے مارو میری بات کو. تو یہ جو باتیں ہیں یہ اہل حدیث کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، جواب لے کے آؤ کام پہ لگانے کے لیے ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اگر تو واقعی نبی کو مانتا تو یہ تیرا جملہ ہونا چاہیے، ہم نبی کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کون حق پر ہے کون نہیں ہے.